الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، معمول کے مطابق پہلے حصے میں آج بھی ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارشد بات کر رہا تھا جناب۔ جی ارشد بھائی، خوش آمدید۔ جی جناب، دو سوال تھے، ایک تو میری پھپھو کی طرف سے تھا، ایک میرا سوال تھا۔ ضرور بھائی۔ جی، جو پھپھو ہے وہ ان کا ایک پلاٹ ہے، فلیٹ ہے ان کا ایک اپنا۔ جی ہاں، تو وہ تو کرائے پہ رہتے ہیں، لیکن وہ فلیٹ ان کا انہیں بیچنا ہے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا پہلے کہ اگر میں فلیٹ کا مطلب جو مارکیٹ ریٹ ہوگا، اگر کوئی یہ مدرسے والا یا کوئی مسجد والا اگر لے گا تو میں اس کو مطلب 2 لاکھ کم میں دوں گی اس کو۔ اچھا۔ ہاں، اور ابھی ان کا ارادہ یہ بننا ہے کہ ان کا ایک بھانجا ہے اور ایک بھتیجا ہے انڈیا میں۔ جی، ان کے حالات تھوڑے خراب چل رہے ہیں کہ مطلب میں کچھ پیسے اور بھی ڈال کے اس میں اور 1-2 لاکھ روپے جو مطلب اگر بکتا ہے کسی اور آدمی کو بیچ کے میں ان کو دے دوں۔ جی جی، تو اس میں زیادہ مطلب ثواب ہے یا مدرسے اور مسجد میں دینے میں زیادہ ثواب ہے؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا۔ جی ہاں، اور دوسرا سوال جو تھا وہ جناب آپ کے پروگرام سے متعلق تھا۔ 2014 میں میں نے ایک سوال کیا تھا فطروں کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں۔ جی، تو مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا ہم نے اناج ہی دینا ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ جی، اگر کسی کو ضرورت بھی ہے تو ہم اس کو اور مدد کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے لیے آپ کو اناج ہی دینا ہے۔ جی جی، ہاں، لیکن 2019 میں میں نے ریپیٹ پروگرام میں سنا تھا کہ مطلب ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ جی، تو کیا کوئی نئی حدیث مطلب کوئی حدیث دریافت ہوئی ہے کیا؟ نئی حدیث نہیں ہے یہ۔ اس وقت بھی 2 آراء موجود تھے اور مولانا نے ایک رائے کا ذکر کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم مختلف حلقوں میں کبھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ تو اور انشاءاللہ مولانا اس میں مزید تفصیل سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ بھائی۔ نہیں، ایکچولی میں انڈیا چلا گیا تھا، پھنس گیا تھا، ابھی واپس انڈیا سے آیا ہوں، تو تب سے میرے دماغ میں نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے وضاحت طلب کر لی، بہت اچھا کیا، اور مولانا کو بھی موقع مل جائے گا کہ اس کی تفصیل بیان کر دیں انشاءاللہ۔ نہیں، دیکھیے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ اس نے جب میں سوال کیا تھا تو میں نے آپ سے اس وقت پوچھا بھی تھا 2014 میں کہ بھائی کسی کو اس کے پاس ہے اتنا کہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے، تو اس لیے ہم اس کو پیسہ دے دیں۔ تو مولانا نے بالکل منع کیا تھا کہ نہیں، فطرے کا ہم نے اناج ہی دینا ہے۔ یہاں کے جو سابق مفتی تھے نا، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا یہی فتویٰ تھا، اور میں جب سے یہ نور اسلام شروع ہوا ہے ہر حلقے میں جب کبھی بھی اس کا ذکر آیا ہے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ پیسے، کیونکہ میں یوسف قرضائی صاحب کا شاگرد ہوں اور ان کا یہی فتویٰ تھا اور میں اسی کو عام کرتا بھی ہوں، اور وہ یہ کہ پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد بھائی، انشاءاللہ جواب آئے گا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام امان اللہ ہے۔ جی امان اللہ بھائی۔ سر ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی نے 2000 یا 3000 پیسہ دیا، پھر تم بعد میں اس کو دیتے، وہ بولتے ہم نہیں لے گا، یہ تمہارے ساتھ ہے نا، ہم قسط بھی لا دے گا۔ پھر جو آدمی جو نا دوست یا مثال کزن، وہ بعد میں جب ہمارے ساتھ خفا ہو جائے گا پھر بولتے ہم کو پیسہ دو یا 2000 یا 3000 تم کو ہم دیا، یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اچھی بات ہے، بس یہی سوال ہے۔ انشاءاللہ جی جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे को बस एक जवाब करना है, मेरे को सवाल करना है मुझे। नाम बता देंगे अपना? मेरा नाम है कादर हमीद शेख। कादर हमीद शेख साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मेरे को शादी होके 10 साल हो गया जी। उसके बाद आके अभी तक मेरे को औलाद नहीं हुआ, मतलब बच्चा नहीं हुआ। और जी तो औरत को चाहता हूँ कि मैं कि मतलब तलाक देने के लिए सोच रहा, तो फिर वो तलाक भी वो बोलती मैं तलाक भी नहीं दूंगी, मैं तुमको रखूंगी साथ में। अभी बच्चा भी नहीं, अब घर में मेरे पास 3 घर है बॉम्बे में। आपने इसके डॉक्टर से कोई रुजू किया? सब करे, सब कुछ करे, लेकिन उसको कुछ पेट में या किधर पे मतलब बच्चेदान में उसको घाट है। अच्छा, उन्हें कोई मुश्किल है? अभी मैं ये चाहता हूँ कि दूसरी शादी में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अभी करने को इजाजत नहीं दे रही हूँ। मैं उसको बोला मैं दूसरी शादी भी कर लेता हूँ, मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी एक औलाद हो। वो बोलती है नहीं मैं नहीं करने दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? उन्होंने जब आपकी शादी हुई थी, क्या निकाह नामे में ये शर्त लिखवाई थी कि वो अगर दूसरी शादी करना है तो उनसे इजाजत ले, इस तरह की शर्त कोई लिखवाई थी उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा में नहीं लेगा, बस शादी हुआ था। बस शादी हुई थी। बस मेरे घर वाले भी बोलते तो दूसरी शादी कर लेना, क्यों उसके पीछे लगेला इतना। अभी मैं उसको थोड़ा प्यार भी करता हूँ, दिल भी नहीं कर रहा कि उसको मैं तलाक दे दूं या सही। नहीं तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि उन्हें तलाक ना दें, दूसरी शादी कर लें। क्या लेकिन वो नहीं दे रही ना, नहीं दूंगी बोलती ना, मैं दूसरी शादी इजाजत नहीं दूंगी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर जब जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं पूछा। आज चोरी हुई, चलो कल चुपके से कर लिए, फिर वो नहीं चुपके से नहीं, उनको बता के करें। और शरई तौर पर ये उसके मानो वैसे इसका तफसील से जवाब दे देंगे इंशाल्लाह भाई, लेकिन इंशाल्लाह ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसका कोई हल तलाश न किया जा सके। नहीं दूंगी बोलते ना, बोलती नहीं दूंगी। भाई उनके हाथ में है नहीं तो वो कैसे नहीं दूंगी कह रही हैं? उनको ये इख्तियार ही नहीं है तो वो कैसे कह सकते कि मैं नहीं दूंगी? ये तो आपका इख्तियार है, आप दूसरी शादी करें, तीसरी करें, कर सकते हैं, लेकिन उनके हुकूक अदा करने होंगे, उनके भी और इनके भी। अभी मेरे को 10 साल हो गया, 10 साल तक जी ये बात आपने पहले भी बताई, रिपीट। मैंने इधर भी बुलाया, कतर में भी बुलाया, उसको 1 साल रखा। देखिए भाई, इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं। जो बुनियादी मसला है वो आपने बयान कर दिया है ना। अब आपने उनके साथ क्या अच्छा सलूक किया, किस तरह का किया, वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन उनका इसके जवाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता भाई। ठीक है, इंशाल्लाह भी जवाब आ जाएगा। मौलाना सब यही पूछना है, क्या मैं दूसरी शादी अगर वो नहीं करने दे रही तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर 3 घर का मैं क्या करूँ? जी जरूर, क्या काम है? जी जरूर, इंशाल्लाह मौलाना जवाब देंगे भाई। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अगर मजीद कॉल भी आ जाएं तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे, क्योंकि इब्तिदा में ही हम चाहते हैं कि सवालात जमा कर लिए जाएं ताकि उसके बाद से जवाबात का सिलसिला शुरू हो। अगली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, मेरे 2 सवाल है मेरे। नाम क्या है भाई? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल ये है, ये मुहर्रम के रोजे के बारे में। जैसे कि हम लोग इंशाल्लाह 2 दिन रोजा रखेंगे, 9 और 10 तारीख को। जी। अगर किसी के रमजान के रोजे छूट गए हो तो वो जो है मतलब 9 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, उस दिन जो है रमजान की रोजे की नीयत से रोजा रख सकता है। और फिर 10 मुहर्रम को भी अगर रमजान की कोई रोजा अगर छूट गया रमजान का, उस नीयत से रख सकता है या नहीं? अच्छी बात है। हाँ, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, अगर मैंने किसी से कर्ज लिया जी और कर्ज लौटाने की डेट आ गई, तो जिसको मैंने कर्ज दिया उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए वापस, तो क्या वो इंटरेस्ट बैंक से पैसे लेकर मुझे कर्ज वापस कर सकता है या नहीं? और ये बात मुझे पता है कि वो लेगा, मतलब वो इंटरेस्ट बैंक से ही ले रहा है पैसे लौटाने के लिए, तो ये तरीका सही है मेरे लिए? यानी मेरे लिए माल वापस लेना जायज है या नहीं? माल मेरे लिए क्लीन है या नहीं? सही बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی میں ریڈیو کی آواز بند کریں گے تو یہ گونج ختم ہو جائے گی. بند کر دیجیے. میں بند کر جی نام بتا دیں اپنا اور سوال بتا دیں. میں ابو عبداللہ بول رہا ہوں. ایک سوال میرا سوال ہے شیخ سے. جی یہ ہے کہ ہم جیسے 4 آدمی ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی ایک میاں ایک بیوی ہے, سب کماتے ہیں, تب ان کا جو تقسیم کریں گے مال کو ان کی, اور جائیداد جو لیے سب نے مشترک مال دیا ہے, تب اس میں کس طریقے سے شرکت کرنی ہے؟ آدھا کرنا ہے, سب کو ہاف کرنا ہے, 1/4 کرنا ہے, یا کیسے کرنا, بیوی کو الگ دینا ہے اور بیٹی کو کتنا دینا ہے, تو کیسے کرنا اس تقسیم؟ نہیں مہربانی ہو کے بتا دیں. نہیں ایسی مہربانی نہیں ہو سکتی. ذرا یہ بتائیے کہ جو آپ نے سارے کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار مشترک ہے؟ جی جہاں سب مشترک ہیں, سب ڈیوٹی کر رہے ہیں, سب کا پیسہ ایک جگہ ہے, ایک جگہ کھاتے ہیں, ایک جگہ پیتے ہیں, ایک جگہ اٹھتے ہیں, سب کچھ ایک جگہ جائیداد لیتے ہیں, سب کچھ ایک جگہ کرتے ہیں. جی جی. تو لیکن اب تقسیم اگر اس کو کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جی اس میں جب آپ نے یعنی مثلا پہلے آپ میاں بیوی تھے, آپ نے دونوں یعنی جاب کرتے تھے, آپ کے پیسے ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے, کے بعد میں بیٹا جاب پہ آیا, بیٹی جاب پہ, اس سے بھی اسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. سب اسی میں ایک جگہ ہوتے رہے, سب اس میں جمع کر دیا. اور یہ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے, اچھا نہیں کیا, غلطی کی ہے, لیکن اس کا حل موجود ہے انشاءاللہ. ہاں تو اس کو اگر تقسیم کریں گے تو کس میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اب تقسیم کا مسئلہ ہے, تقسیم حل اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے, لیکن جو کیا ہے کام وہ اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عبداللہ جی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا بھائی. شکریہ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. اور اگلی کال اس کے ساتھ یہ بھی کال بھی چلی گئی, دوسری کال آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی. چلیے اگر جی الحمدللہ ایک اور کال آئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سیف الرحمان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. جی محمد اقبال ہے بول رہا ہوں, پرانا ساتھی ہے تمہارا. جی اقبال بروڑ صاحب, کیا سوال ہے آج کا؟ ہمارا سوال یہی ہے کہ نہیں, ہم کو تھوڑا 4-5 سال گزر رہا, ہم جانے کا ملک میں, لیکن ہمارا دل تو تھوڑا خراب ہے گاڑی بیٹھنے کا, اور الٹی آتا ہے, یہ کرتا ہے, اور بیوی بولتا ہے تم آ جاؤ. ابھی ہم کیا کرے گا, جاؤں نہیں جاؤں, کیا کرے گا؟ اسپتال جائے, گولی کھا رہا ہوں, لیکن تھوڑا گڑبڑ ہے ہمارے سر میں. یعنی آپ کے مزاج, یعنی آپ کی صحت خراب ہے بھائی؟ نہیں, بس ایسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں, بس الٹی آتا ہے نا, وہ جو چکر آتا ہے. اگر ایسا تو ٹھیک ہے, برابر ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے علاج وغیرہ کیا ہے اس کا؟ ہاں. اور اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں؟ فائدہ تو ہو گیا, بس خلاص, بس کام کی بیٹھے گاڑی میں تھوڑا بیٹھے گا, تھوڑا چکر آتا ہے, بس اچھا الٹی آتا ہے بس. انشاءاللہ. بارک اللہ جی, فی امان اللہ. اور ورنہ اب میرا خیال ہے کہ ہم جوابات کی طرف آ سکتے ہیں, اور جوابات سے پہلے جو ہمارا معمول ہے دعا کا ذکر کرتے ہیں. اور دعا ہم نے ماشاءاللہ ایک دعا کا ایک طویل حصہ اب تک ہم پیش کر چکے ہیں, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی. یہاں تک ہم یہ دعا پیش کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یاد بھی کر چکے ہیں. دعا کا اگلا حصہ ہے رب اجعلنی لک شکارن. رب اجعلنی لک شکارن, اس کے ساتھ ہی ہے لکا ذکارن. رب اجعلنی لکا شکارن لکا ذکارن لکا رہابن لکا متواعن. یہ 4 الفاظ ہیں, لیکن 4 میں سے اگر ہم صرف 2 آج یاد کر لیں, 2 اگلے حل کے لیے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی. تو آج کی دعا کا جو حصہ آج ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے. رب اجعلنی لکا شکارن لکا ذکارن. اے رب, اے میرے اللہ, تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا.
کہ میں تیرا ذکر بہت زیادہ کرنے والوں میں شمار ہوں. اللہم جعلنی لک شکارن لک ذکارن, یہ یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. آج کے لیے مولانا ان دونوں دعاؤں کے بارے یا ان دونوں حصوں کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق جو تمام بندوں پر لازمی ہوتے ہیں, جیسے ایمان ہے اور عبادت ہے, دعا ہے, توکل ہے. تو ان میں جو حقوق ہے, جن حقوق میں سے بعض حقوق کا آج آپ نے ذکر کیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں وہ مان لیں, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. تو آج دو حقوق کا آپ نے ذکر کیا, اور سے بھائی جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ملے انسان اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی جو آپ نے پیش کی ہے کہ اللہ کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. کوشش سے پہلے دعا, آغاز جو ہوتا ہے دعا سے, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں, احادیث ہمیں ملتی ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ نے سامعین کے سامنے جو بہت بڑی قیمتی بات پیش کی کہ ہم شکر کی توفیق پانا چاہتے ہیں, ذکر کی توفیق پانا چاہتے ہیں, تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے, یا اس طرح بنا دے کہ بہت زیادہ تیرا شکر گزار بن کے رہوں, تیرا شکر ادا کرتا رہوں, اور بہت زیادہ جو ہے تیرا ذکر ہمیشہ کرتا رہوں. ویسے اب شکر و ذکر کے فوائد کے بارے میں اب تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن دعا جو آ گئی ماشاءاللہ سامعین کے سامنے, تو کوشش یہ کریں کہ ان دونوں الفاظ کو بھی دعا میں شامل کر لیں, جس میں جو ہے یہ اس بات کی توفیق مانگی جا رہی ہے کہ کثرت سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ کی شکر کی توفیق ملے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو. جسے جزاک اللہ خیرن. تو سامعین یہاں یہ بھی ہم واضح کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو پوری دعا یاد نہیں ہے تو جتنی دعا یاد ہے اسے آپ اپنا معمول بنا لیں. مثلا اگر آپ یہ معمول بنا لیتے ہیں اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں, یا تشہد میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم جعلنی لک ذکارن لک شکارن, اللہم جعلنی لک ذکارن لک شکارن, یا اللہم جعلنی لک شکارن لک ذکارن, ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو حصہ آیا ہے دعا کا, جتنا یاد ہو جائے, جو یاد ہو جائے وہ پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. دعا ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مولانا سوالات کی طرف آتے ہیں. تو عبد الرحیم صاحب کا گزشتہ حلقے میں ایک سوال رہ گیا تھا, بچوں کی شادی سے متعلق وہ کوئی وظیفہ جاننا چاہ رہے تھے ہم اس پہ, اور پھر اس کے بعد فیروز خان صاحب کے سوال کے جواب وہ بھی آج اس کا جواب دیں گے. تو بچوں کی شادی کے حوالے سے جو والدین پریشان ہیں, بچیوں کی شادی یا اولاد کی, تو ان کے بارے میں عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وظیفہ, کیا دعا مانگے اللہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل فرما دے. ایسا ہے بے شک جو بھی والدین رہتے ہیں ان کے لیے بے چینی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے اس کو امانت داری کے ساتھ اور پورے حقوق ادا کرتے ہوئے یہ فریضہ انجام دے, ذمہ داری ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں حکم دیا ہے والدین کو وانکحوا الایام منکم, کہ تمہارے پاس جو بھی غیر شادی شدہ ہیں لڑکے یا لڑکیاں ان کا نکاح کروا دو. تو بے شک یہ والدین کے اوپر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس ذمہ داری کے اندر بھی صاحبہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے کسی بھی جگہ پہ دے کر نکاح نہیں کر سکتا, بلکہ سوچتا ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے اور پھر جو سامنے والے جو ہیں وہ ہمارے بچے یا بچی کے لیے بالکل مناسب رہیں. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے والدین بہتر طریقے سے نکاح کرنا چاہتے. اس پر بھی جو ہے والدین جو سوچتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا انشاءاللہ. تو پھر بہتر رشتہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو ہے قابل بنائے تاکہ صحیح طریقے کے رشتے جو ہے حاصل ہو, کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اولاد جو ہے یعنی جو لوگ اپنے گھر پر کسی داماد یا بہو کو لانا چاہتے ہی سوچتے ہیں کہ وہ دیندار رہے, قابل رہے, با اخلاق رہے, با صلاحیت رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
आपके घर की बच्ची या बच्चे को अपने साथ जो है अपने यानी मिलाकर रखे, जोड़ के रखे। तो इस तरह जो है लोग सोचते हैं, तो इस काबिल बनाए कि आपकी औलाद जो है जिस घर में भी जाएं, जिस घर से बेटी या बेटे को लाएं, तो वहां पर जो है वो लोग बिल्कुल जो है आराम से जो है वो उनके साथ जुड़ सके और फिर उन लोगों को अपने घर वालों की तरह जो है समझकर उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। एक तो हो गया साहब भाई एक यानी पहला पहलू जो दीन और अखलाक के मामले में। दूसरी बात जो है, इससे पहले आपने कुछ आयत वगैरह बताई थी कि इस सिलसिले में जो अहादीस की रोशनी में तो मुझे याद नहीं है साहब भाई कि कोई इस तरह की कोई आयत या हदीस की कोई दुआ है। अलबत्ता एक बात आपने पेश की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल क़सस के अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र से निकलकर मदियन में पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने दुआ की थी, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि मदियन में या अल्लाह तू जो भी मुझे ठिकाना दे दे, जो भी मकाम दे दे, मैं उसका मोहताज हूँ। तो इस दुआ के बाद उनको मकान भी मिला, फिर दुल्हन भी मिली। तो आमतौर से जो है उलमा इस दुआ को भी पेश कर दिया। दुआ वैसे अभी आपसे मैंने सुनी थी और बिल्कुल मुनासिब लगी। और दूसरी बात जो एक आयत का जिक्र आपने किया था सूरह यासीन की, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून, कि अल्लाह ताला ने हर एक के जो है जोड़े बनाए हैं। तो फिर हो सकता है कि इस आयत की बरकत से भी जो है फ़ायदा हो जाए। ये उलमा का इज्तिहाद है, इस बारे में कोई कुरान की आयत की दलील या हदीस इस तरह के प्यारे नबी ने बताया हो कि दुआ आप लोग पढ़ें, इसका जिक्र हमें नहीं मिलता है। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए जोड़ा बना के रखा है, तो हो सकता है कि इस आयत की बरकत से जो है शादी के सिलसिले में इंशाअल्लाह आसानी हो जाए। जिसे भाई इंशाअल्लाह ताला। फैरोज खान साहब का मसला इस तरह है, फरमा रहे थे कि 5 साल हो गए हैं, उनकी अहलिया घर से जा चुकी हैं, अपने मैके चली गई हैं और वो खुला का मुतालबा कर रही हैं, बच्चों को अपने साथ ले गई हैं और बच्चों से बात तक नहीं करने देती या नहीं कराती। तो ये पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं। साहब इसके बारे में शरीयत और कानून की रोशनी में बेशक मौसूफ को इस बात का हक है कि मौसूफ जो है कानून एतबार से ये मुतालबा करे कि वो बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कि जब एक उम्र को बच्चे पहुंच जाएं तो फिर वो जो है अपने पास उनको रखना चाहते हैं। और जहाँ तक साहब भाई के मौसूफ और उनकी अहलिया के दरमियान जिस वजह से जो है इस तरह की सूरत हाल पेश आई है, पहले बुनियादी तौर पर उसको हल करने की कोशिश करें कि इसकी वजह क्या है। जैसे मौसूफ ये कह रहे थे कि शायद उनको जो है मुस्तकिल मकान की ज़रूरत है, अलग वो रहना चाहती हैं, तो बिल्कुल जो है आप उनको अलग रखिए, उनका यह हक़ है, उनको इस तरह यानी इस्तिफ़ादा करने का मौका दिया जाए। और इसमें बेहतर ये रहेगा कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत निसा के अंदर वाज़े किया कि फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि शौहर और बीवी दोनों की तरफ से जो है एक एक कोई जिम्मेदार सरपरस्त जो है वो आपस में बैठें और मीटिंग करें, डिस्कशन करें कि जो इख्तिलाफात हैं उनके असबाब क्या होते हैं, तो उनको हल करें। और हो सकता है कि मौसूफ की अहलिया जो है इन बातों पे मुतमईन हो जाए, और मौसूफ जो है यानी तकरीबन ऐसा नहीं कि पूरी उनकी शरायत या पूरी इनकी शरायत, बल्कि सद्दिदू व क़ारिबू, करीब करीब करके जो है बात एक दूसरे को मुतमईन किया जाए बातों के जरिए, ताकि दोनों मुतमईन हो। और अगर किसी भी बात पे इत्मीनान नहीं होता तो फिर आखिरी सूरत जो है जो आपस में जुदाई की होती है, लेकिन हम इस बात का मशवरा नहीं देते, बल्कि मसला जो है मिलजुल कर रहने को तरजीह, या इस बात को तरजीह दी जाए। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और फैज़ खान साहब अगर इस वक्त सुन रहे हों, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते तो प्रोग्राम सवाल शामिल हुआ था, अगर सुन रहे हैं तो ज़रा इस बात को भी देख ले कि चूंकि उनकी अहलिया का मुतालबा अलग घर का है और ये जायज़ मुतालबा है, ये ममनूआ मुतालबा नहीं है। अगर एक जायज़ मुतालबे में वो आपसे ये डिमांड कर रही हैं कि आप उनको अलग घर दें और आप अलग रहें, तो ये उनके मुतालबे में कोई कबाहत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास इतनी गुंजाइश ना हो, माली तौर पे हालात ऐसे ना हो कि आप अलग घर ले सके, वो एक फिर मजबूरी होगी, उसमें उनको कायल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है आपकी तो फिर आपको अलग घर लेना चाहिए ताकि आपकी अहलिया आपके साथ रह सके और आप मिलजुल कर रहें। और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद फिर तलाक वाला मसला तो है ही। इसके साथ मौलाना इन्होंने जिक्र किया था बच्चों की ज़कात की पॉलिसी के हवाले से,
कुछ याद है? जी साहब भाई, वो बच्चों की पॉलिसी, शायद पॉलिसी से मतलब LIC की बात कर रहे थे, क्या है नहीं पता मुझे। वो मिक्स हो गई थी बात, इसलिए फिर चूंकि मैं खुद भी सवाल समझ नहीं पाया था, मैंने कहा शायद आप इसमें कुछ से बात आपके निपलने पड़ गई, क्योंकि मैंने उसको दोहराया था 1 दफा 2 दफा, और ज़कात का जिक्र कर रहे थे, साथ ही पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे। जी साहब, इसमें जहाँ तक पॉलिसी का मामला है LIC का, तो फिर इस वक्त तक जो उलमा की तहकीक यही है कि इस तरह जो है लाइफ इंश्योरेंस का जो मामला है उसके बारे में जो सूरत हाल आजकल पाई जाती है तो उसके बारे में उलमा मुतमईन नहीं, इसीलिए पॉलिसी छोड़ दें, जितनी रकम आप पे करते हैं उतनी ही रकम निकाल के आप औलाद को दे दें। और जहाँ तक ज़कात अदा करने की बात है, मुझे नहीं पता कि क्या मौसूफ ने जो है उनकी क्या बेटियां हैं जिनके पास उन्होंने इतना सोना रखा है कि उनकी तरफ से ज़कात मौसूफ खुद अदा कर रहे हैं, तो फिर इसमें चूंकि वो आपकी औलाद है, उनके पास कोई आमदनी नहीं है, या फिर आपने बेटा और बेटी के नाम से इतनी रकम रख दी है कि वो निसाब को पहुंच चुकी है, उस पर साल गुजर जाता है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है, तो फिर आप उनकी तरफ से ज़कात अदा करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये फरीज़ा भी उनकी तरफ से अदा कर रहे हैं। तो फिर ये सब काम यानी इस तरह का काम करने में कोई हरज नहीं, बल्कि ये काम तो करना ज़रूरी होता है। इसमें साहब भाई आपने जो मौसूफ का मशवरा दिया कि मुस्तकिल मकान में रखने का, इसमें एक सूरत हाल भी हो सकती है कि अगर मौसूफ के पास ये सहूलत नहीं है कि मुस्तकिल मकान में रखें, तो ऐसा भी हो सकता है कि हर चीज़ मुश्तरका होने के बजाय कि बेडरूम, बाथरूम, किचन, तो एक ही मकान के अंदर जो है थोड़ी सी उसमें तोसी करके उनकी वाइफ के लिए एक सेपरेट बेडरूम हो, सेपरेट किचन हो, सेपरेट बाथरूम हो, वॉशरूम मसला इस तरह। और जब वो रकम भेजते हो तो फिर उनकी वाइफ के नाम से अलग से रकम भेजे, अगर उनकी वालदा हैं, वालदेन हैं, तो उनको जो रकम भेजते हैं मसलन उनके नान नफके के लिए वो अलग हो, और ऐसा नहीं कि दूसरों के पास भेजे, वाइफ से कहे कि तुम उनसे ले लिया करो। सही। इस तरह करने के बजाय तो ये भी एक उनको एक मुस्तकिल तरीके से जो है सहूलत देने की एक सूरत हाल रहती है। तो इन तमाम जो भी सूरतें होती इनको आप अपनाएं, हो सकता है कि इन असबाब को अपनाने की वजह से जो है इंशाअल्लाह मौसूफ का मसला हल हो जाए। इंशाअल्लाह ताला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बहुत अच्छा मशवरा है। खुदा करे कि वो किसी एक मशवरे पर अमल करने में कामयाब हो जाएं। और इस दौरान में 2-3 दफा कॉल आई लेकिन चली गई, अब एक और आ गई है तो इसे भी हम रिसीव कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमजद इकबाल है। जी जज़ाई, क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर एक रोजा आदमी अशूरा का रख लेते हैं तो बीच में आ रही है जुमरात, अपना दूसरा दिन आ रहा है, तो उसके बीच में अगर आदमी फिर जुमे के दिन या एक आध दिन छोड़ के फिर रखता है तो वो सही है? या 9 और 10 और 11 के ही रखना है? अगर बीच में एक आध दिन छोड़ के आदमी अपने के लिए, या वैसे जुमे वाले दिन जिस दिन छुट्टी होती है या वैसे उस दिन रख सकते हैं? नहीं, वो जो जुमे के दिन आप रोजा रखना चाह रहे हैं वो उसकी नीयत क्या रही है कि ये मुहर्रम के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसकी तामील में ये रोजा रख रहे हैं आप जुमे के दिन, ताकि वो यहूदियों से इख्तिलाफ हो जाए या अलग हो जाए? पता नहीं, बस ऐसे ही समझ रहे हैं। नहीं, समझने वाली बात नहीं, क्योंकि उसकी जब तक ये बात वाज़ेह ना हो कि जुमे के दिन आप रोजा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वैसे तो सिर्फ जुमे के दिन रोजा रखना मना है, लेकिन अगर कोई उसका सबब हो तो फिर वो जायज हो जाता है। अब सबब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप उसको, अगर तो mesela जुमेरात को अगर 9 तारीख होती तो आप जुमे को 10 तारीख को रोजा रखते तो ठीक था, लेकिन वो नहीं है, तो इसमें फिर आपके जहन में क्या चीज है वो जानना, ताकि जवाब देने में आसानी रहे। ये सर, पाकिस्तान में तो 9-10 अशूरा को छुट्टी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर छुट्टी नहीं होता है, वर्किंग डे होता है, तो छुट्टी जुमे वाले दिन होता है, तो इसकी वजह से। अच्छी बात है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी। एक और कॉल भी है, वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं मोहम्मद साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी साजिद भाई, खुश आमदीद। जी इसकी बस ये जानना था, अभी आप बतला दें जी इसकी रिकॉर्डिंग फिर कब आती है? ये जुमे के दिन दोपहर में आती है, मंगल के दिन आती है। ये जुमे के दिन और जुमे के दिन 1 बजे दोपहर में, और इसके अलावा मंगल में रात 9 बजे शायद आती है।
अच्छा अच्छा जी, यही जानना था। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बारक अल्लाह फिक जी, बहुत शुक्रिया। मौलाना सवाल है मोहतरम अरशद साहब का, बल्कि उनकी फूफो साहबा का, कि वो उनका एक फ्लैट है जिसे वो बेचना चाहती हैं या इरादा किया था बेचेंगी, और ये सोचा था कि अगर कोई मदरसा या मस्जिद के खरीदार कोई आए तो उनको 2 लाख की रकम कम करके बेच देंगी। अब उनका एक भतीजा एक रिश्तेदार है, वो माली हालत उसकी काफी कमजोर है, तो उससे अगर वो देना चाहे, ये बेचकर उस पर मजीद कुछ रकम दे के वो अपने भाई उस रिश्तेदार को दे देती है सारी रकम, तो इसमें सवाब किसमें ज्यादा होगा, मस्जिद को देने में या उस रिश्तेदार की मदद करने में? ऐसा है बेशक ये दोनों भी सवाब के काम हैं। मस्जिद की खिदमत और मस्जिद की तामीर के लिए, चूँकि जब तक वो मस्जिद उसकी तामीर चलती रहेगी या उसमें इबादत नमाज चलती रहेगी, तब तक जो है मौसूफा जो है तो उनके लिए बराबर सवाब जारिया रहेगा। और उसी तरह जो है अगर मदरसा उसकी तामीर के लिए ज़मीन फरोख्त कर रही है, यानी सवाब जारी इस माने में साहब उनको कीमत तो मिल रही है लेकिन कम कीमत करके, गोया कि वो उसकी तामीर में जो है ताउन कर रही इस माने में, वरना कीमत उनको मिल रही है कि वो उस ज़मीन को मुफ्त वो नहीं दे रही हैं बल्कि उसको फरोख्त कर रही है, यानी कीमत उसकी वसूल कर रही है, लेकिन कम कीमत में देने की वजह से ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है। तो जब तक जो है वहाँ पे सवाब का काम चलता रहे तब तक उम्मीद है कि उस खातून के लिए सवाब जो है वो इंशाअल्लाह जारी रहे। और जहाँ तक वो भतीजे की मदद वो करना चाहती हैं कि ज़्यादा कीमत मिले और उस पर जो है ज़्यादा मदद वो कर सके ज़्यादा रकम के ज़रिए, तो वो भी जो है सवाब का काम है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखा जा सकता है कि यानी एक तरफ मस्जिद और मदरसे का भी फ़ायदा हो और भतीजे का भी फ़ायदा हो, तो दोनों में एक दरमियानी रास्ता अपनाया जाए कि एक तरफ जो है जो अल्लाह ताला का जो हक़ है मस्जिद और मदरसा, दूसरी तरफ जो हुकूकुल इबाद में से एक मोहताज ज़रूरतमंद जो भतीजा है तो उनका हक़ है, तो दोनों को जमा करके दरमियानी रास्ता अपनाया जाए कि जिसमें जो है बहन साहिबा का जो है उनको एक तरफ सवाब जारिया वो भी उनको हासिल हो, दूसरी तरफ भतीजे की मदद का भी जो है फ़ायदा हो जाए। तो जो ज़्यादा बेहतर उनको लगता है इसमें दोनों के अंदर फ़ायदा हो वो अपनाएं। यूसुफ भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अगर मौलाना दोनों में से इंतखाब ही करना पड़े तो फिर मुनासिब यूँ महसूस होता है कि उन्हें अपने रिश्तेदार की मदद करनी चाहिए। वो देन इसलिए आया देन में, उसका पॉइंट जो है क्या है देन इस बात कहने का कि वो रिश्तेदार जब वो इस मुश्किल से निकलेगा अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाएगा, और उसकी फिर जितनी औलाद होगी क़यामत तक के जो जितनी औलाद होगी ना सब उसका असर तब तक होगा और उसका अजर भी इनके हिस्से में लिखा जाता रहेगा। ये भी एक सदका जारिया की शक्ल बन जाएगी। अगर मस्जिद है, मस्जिद में दिए, मस्जिद आपके 100 साल के बाद वो मस्जिद तो ज़ाहिर मुनज़्ज़म उससे बहुत पहले मुनज़्ज़म होगी, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है वो आपने जो अभी रकम दी है वो ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी, वो कुछ और भी हो सकता है, बहुत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। लेकिन ये जो नस्ल है इस नस्ल को, आने वाली नस्ल को भी आप चूंकि एक फायदा पहुंचा रही हैं तो इसमें उम्मीद है कि आपको ज्यादा अजर मिलेगा। जैसे इसमें जो बात आप कहना चाहते हैं तो इसमें यानी मसाजिद की तामीर में कई लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन भतीजे की मदद में सिर्फ जो उनकी फूफी अकेली ही जो है मदद करने वाली, इस एतबार से जो है आप जो बात बता रहे हैं तो उसमें एक तरजीही पहलू ये निकलता है कि भतीजे की मददगार वो खातून अकेली, लेकिन मसाजिद की तामीर में कई जो है वो शामिल हो सकते। इस माने में भी जो है आप जो बात बता रहे उस पहलू को तरजीह जो है दी जा सकती है। लेकिन हम इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाएंगे कि जो फूफी साहिबा अपने भतीजे की मदद वो करना चाहती हैं, इस बात पर तवज्जो दी जाए कि आप उस भतीजे के हाथ में रकम देने के बजाय ऐसा कोई काम, कारोबार या तिजारत उसको ऐसा इंतजाम करके दें कि ऐसा ना हो साहब कि अक्सर ऐसा होता है कि जिनके पास माल कम है अचानक माल आ जाता है तो फिर उसके बाद एक ऐसी खुशी आती है कि नई गाड़ी, नया मोबाइल, नया लिबास, नया, तो इस तरह जो है पैसा इसराफ में चला जाता है। जो मकसद जो है जो शख्स देना चाहता है तो फिर वो मकसद जो है शायद पूरा ना हो, तो आप उनके लिए ऐसे यानी आमदनी का जरिया बना के दे दीजिए कि जिस मकसद के लिए आप मदद करना चाहते हैं बहन साहिबा, तो मकसद उनका जो है पूरा हो जाए और सवाब जारिया साहिब है जो बता रहे वो सवाब जारिया भी इंशाअल्लाह जारी रहे इंशाअल्लाह ताला। अरशद है कि दूसरा सवाल अनाज और फितरे से मुताल्लिक कि अनाज ही दिया जाए, एक ये फतवा, दूसरा कि पैसे भी दिए जा सकते हैं, ये जो दोनों में दलील क्या है?
اس کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلی بات بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری ان دونوں صحابہ سے حدیث جو مروی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں فطرے کو جو ہے فرض قرار دیا کہ صاع من تمر، صاع من طعام، صاع من ارز، صاع من شعیر، صاع من زبیب، کہ پیارے نبی نے جو ہے فطرے کو فرض قرار دیا ایک صاع کے برابر، جو کہ 2.5 یا 3 کلو کے برابر ہوتا ہے، تو یا جو ہے کھجور سے یا منقع سے یا پھر گندم سے یا پھر جو وغیرہ سے، تو اس طرح جو ہے فطرہ ادا کیا جائے۔ تو علماء نے یہاں پر چونکہ پیارے نبی نے اناج کا ذکر کیا تو اکثر علماء نے جو ہے اناج سے ہی فطرہ دینا چاہیے، اس کو فرض بتایا ہے کہ یہی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری تحقیق ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بعض جو ائمہ ہیں تو ان کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ اگر جو شخص فطرہ لینے والا ہے، فطرہ لینے والے کے لیے اناج لینے میں مشقت ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو ہے اناج دینے کی وجہ سے جو اس کو اب اناج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور کام وہ لینا چاہتا ہے جس کے لیے اس کو مال کی ضرورت ہے، جس میں عید کے لیے اس کے لیے آسانی ہو، ایسی صورت میں آپ اس کو رقم بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں اکثر علماء اناج کے قائل ہیں، اور بعض علماء جو ہے سامنے والے کی سہولت کا خیال کر کے اناج کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات علماء نے پیش کی ہے، دونوں باتیں اس سے ہر حلقے میں ہم نے پیش کر دی تھی۔ جیسے جزاکم اللہ خیرن۔ امان اللہ صاحب کا سوال کہ ایک آدمی نے انہیں 2-3 ہزار ریال دیے، اور پھر جب انہوں نے واپس دینا چاہا تو کہتے کہ نہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہے، بس اللہ کی راہ میں نے آپ کو دے دی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کبھی انہیں غصہ آ جائے کوئی تو کہتے ہیں وہ میرے پیسے واپس لاؤ، کیا یہ عمل ان کا صحیح ہے؟ یہ صاحب ہے، جہاں تک جو موصوف سوال کرنے والے ہیں تو ان کو تو ہم بتا دیں گے کہ وہ جائز ہے یا غلط ہے، یا اس کا یعنی وہ کام صحیح یا غلط بتا سکتے ہیں، لیکن جن صاحب نے اس طرح دیا ہے، مدد کی ہے، پھر مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر موصوف کا یہ میسج ان تک کیسے پہنچے گا؟ موصوف یہ کہیں گے ہم نے جو ہے صاحب بھائی سے پروگرام سن لیا، پھر آپ ہماری بات مان لو، تو ان صاحب کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ اس کا مقام، اس طرح جو حرکت اگر کی جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو صاحب اگر کسی نے قرض دیا ہے اور قرض دیتے وقت جو قرض کی نیت ہے اور واپس لینا چاہتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ قرض ادا کرے، ورنہ یعنی جو بات اس میں ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر اس صحابی سے، پیارے نبی واضح فرماتے اگر کوئی شخص دنیا میں شہید بھی ہو جائے لیکن اگر اس کے اوپر قرض اس کے ذمے باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قرض کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ قرض دینے والا پتہ نہیں وہ اس کی کیا حالت رہتی ہے، تو اپنا پیسہ نکال کر آپ کو قرض دیتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہونے کے بعد قرض آپ واپس کر دے، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن صاحب جب جس نے قرض دیا ہے، جسے ہم قرض خواہ کہتے ہیں، قرض جس نے دیا اور جب مقروض جو ہے واپس دینا چاہے، وہ یہ کہے کہ میں نے معاف کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر جس نے قرض لیا ہے وہ غریب ہے تو معاف کرنے کا مطلب وہ صدقہ ہو گیا، یا پھر اگر وہ غریب نہیں قرض واپس کر سکتا ہے تو گویا کہ وہ تحفہ ہو گیا۔ تو چاہے وہ صدقہ ہو یا تحفہ ہو، واپس اگر وہ شخص مانگ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ کالکلبی یعود فی قیئہ، کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے یا تحفہ دیتا ہے پھر واپس اسے اب مانگ لیتا ہے کہ مجھے واپس کر دو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک کتا ہے، اور کتا جو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے بعد الٹی کر دیتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے نعوذ باللہ۔ تو ایک بالکل ایک بدترین مثال ہے کہ اسی طرح یعنی جس طرح کتا جو حرکت کرتا ہے یہ حرکت ویسی ہی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ تحفہ یا صدقہ دے کر واپس لینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس معنی میں جو صاحب اس طرح کر رہے ہیں تو پھر وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہے کہ موصوف اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں، ایسے لوگ دنیا میں معاشرے میں ہو سکتے ہیں۔ آپ زبردستی دیجئے کہ آپ لے لیجئے، لے کر یعنی اگر آپ یہ ماشاءاللہ مالی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ ان کو واپس دے دیجئے زبردستی کر کے کہ آپ لے لو، کسی کو دے دو، کسی اور کو دے دو، آپ کسی اور کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں، صدقے میں دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، بس میں بری ذمہ ہونا چاہتا ہوں، تو اس طرح آپ لے جا کے دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ صاحب آپ کو واپس دے دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، تو پھر آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا مشورہ یہ سے بھائی بہت اچھا مشورہ ہے ماننا، اور اگر یہ کہ بس میں ہے کوئی گنجائش نکلتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے گنجائش نکال لیں اور ایسے آدمی سے جان چھڑا لیں۔
جی صاحب، اس کو میں دوسرے انداز میں یوں بیان کر سکتا ہوں. جی صاحب بھائی. قادر حمید شیخ صاحب کا سوال یہ ہے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اہلیہ اجازت نہیں دے رہی. اس کے بارے میں صاحب ہے بے شک آپ نے بہت اچھی بات ہے موصوف کے سامنے بتائی، اور اختصار کے ساتھ ہمیں کہیں گے کہ موصوف جو ہے دوسرا نکاح کرنے سے پہلے جس طرح اپنی وائف کا جو ہے چیک اپ کروایا، خود بھی ایک دفعہ چیک اپ کروا لے، پریشان نہ ہو. اس میں سب کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ وہ چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی بھی جو ہے جا کر یعنی ہاسپٹل میں جو کہ قابل اعتماد ہو وہاں پہ جا کر جو ہے اپنی صحت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں. اب اس کے بعد موصوف کو یہ 100% انشاءاللہ یقین ہو جائے کہ وہ صحت مند ہے، تو اس کے بعد پھر اب آتی ہے باری کہ پہلی اہلیہ کو جو ہے مطمئن کرنے کی، ان کو اس بات پر مطمئن کرے کہ دوسرا نکاح جو ہے مقصد یہی ہے کہ اس کی جو اولاد ہوگی تو پھر وہ اولاد تمہارے لیے بھی اولاد ہوگی اور تم کو بھی جو ہے ماں ہی کہہ کر وہ اولاد بلائے گی، تو تمہاری جو محبت ہمارے دل میں کم نہیں ہوگی اور تمہارے نان نفقے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس طرح آپ خود موصوف کہتے ہیں کہ اس کو چاہتے ہیں، طلاق دینا نہیں چاہتے، تو آپ ان کو جو ہے مطمئن کریں. عام طور سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاتون دنیا میں سوکن آنے کو پسند نہیں کرتی، تو ایک خواتین کی ایک فطرت ہے، یہ بری بات نہیں ہے. لیکن اب جو شوہر ہے وہ کس حد تک مطمئن کرے گا، تو پھر شوہر کی صلاحیت کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کریں. ہم یہی کہیں گے کہ آپ طلاق کا جو قدم ہے وہ نہ اٹھائیں، وہ حرکت آپ نہ کریں اور آپ ان کو منائیں اور مطمئن کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے صاحب نے بتایا کہ جب 2 نکاح یا 2 شادیاں کر لیتے، ایک اور شادی آپ کر لیتے ہیں، تو بہرحال کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے انشاءاللہ اولاد ہو جائے، لیکن 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ اس بارے میں بھی آپ غور کیجئے. اور جس صاحب نے بتایا کہ دونوں کے درمیان عدل و انصاف کا برتاؤ کریں، مساوات کا برتاؤ کریں، تو دونوں کے حقوق کا برابر جو ہے آپ خیال رکھیں، اس بات کے بارے میں توجہ دیجئے. اور ایک بات صاحب ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو اولاد نہ ہوئی، جیسے کوئی آدمی یعنی 2 نکاح کرتا ہے، تیسری شادی کر لیتا، اولاد نہ ہوئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی سوچئے کہ آپ نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر جب بھی اولاد نہ ہوئی مثلا، یعنی امید ہے کہ انشاءاللہ اولاد ہو جائے، ہم چاہیں گے کہ اولاد آپ کو ہو انشاءاللہ، لیکن اگر نہ ہو تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، کہ یہ ساری زمین اور ساری زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان سب کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہی بننے والا ہے. یعنی جو بھی جتنی بھی پراپرٹی کے جو مالک ہیں یا مال و دولت کے مالک ہیں، ان تمام کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہی بننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری دنیا کی جائیداد چھوڑ دی جائے گی، لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو آپ کے بعد اگر آپ رہے نہ رہیں، لیکن آپ جو ہے کئی بچوں کی آپ پرورش کر سکتے ہیں، ان کی کفالت لے سکتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں، جو کہ آپ دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں تو برابر آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے. ایسے بچے ایسی بچیاں، تو آپ یہ کام بھی ثواب کا کام کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ پریشان مت ہو جائیے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے پاس، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اپنی پہلی بیوی کو مطمئن کر کے دوسری شادی کر لیں اور پھر نیک اولاد ہونے کی دعا کریں. پھر جو ہے آپ اور آپ کی پہلی بیوی، دوسری بیوی کے بچے دونوں خوش رہیں. جی صاحب. جزاک اللہ خیراً. عبد الماجد صاحب کا سوال کہ محرم کے روزے اگر وہ رکھ رہے ہیں 9 تاریخ کا، 10 تاریخ کا، اور اس میں وہ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم بتانا چاہیں گے، کیونکہ ابھی 2 دن کے بعد جو ہے جو محرم کی 9-10 تاریخ یہ 2 روزے آنے والے ہیں. تو چونکہ پروگرام کے شروع میں ہم نے کچھ نہیں بتایا، اختصار کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ جب تک پیارے نبی مکہ مکرمہ میں تھے محرم کی فضیلت کے بارے میں کوئی بات جو ہے وحی کے ذریعے نہیں بتائی گئی، لیکن مکے والے یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، پیارے نبی نے بھی روزہ رکھا. اور جب آپ مدینے میں تشریف لائے، مدینے کے باہر یہودی جو بستے تھے ان کو دیکھا کہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت بڑا عظیم الشان دن، عظیم الشان تاریخ ہے یہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے سمندر پار کروا کے ان کو بچا لیا، اور دوسری جانب فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر کے تباہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب کبھی یہ تاریخ آتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے.
تو پیارے نبی نے اس روزے کا آغاز کر دیا، پھر اس کو فرض قرار دیا، لیکن جیسے ہی رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پیارے نبی نے کہا کہ اب ماہ محرم کا روزہ فرض نہیں، تم لوگ جو چاہے رکھے جو چاہے چھوڑ دیں۔ لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس روزے کی فرضیت تو ختم ہوگی، لیکن اس روزے کو رکھنا جو مستحب ہے تو وہ ثواب جو ہے اس کا برقرار رکھا گیا۔ اب اس کے بعد پیارے نبی نے کئی سال تک جو ایک دن کا روزہ رکھا 10 تاریخ کا، لیکن جب آخری عمر آ گئی آپ کی تو جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم بھی یہ روزہ رکھتے، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت کیسے کریں؟ تب پیارے نبی نے بتایا کہ آنے والے سال تک اگر میں زندہ رہوں تو میں دونوں روزے رکھوں گا، یعنی 9 اور 10۔ تو اس کے بعد پیارے نبی کی آخری عمر آ گئی، پھر آپ اس سال دنیا میں نہ رہے۔ علماء نے یہ بات پیش کی کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھیں اور اس کے بعد اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ گیا تو پھر جو ہے 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ رکھے، تو اس طرح 9 اور 10، اور اگر کوئی مجبوری رہے تو 10 اور 11، یہ اس طرح یا پھر 9 10 11 اس طرح تینوں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو صاحب موصوف کا جو کہنا کہ کیا جو ماہ رمضان کے قضا روزوں کی نیت ان میں شامل کی جا سکتی ہے، تو اس میں بعض علماء اس کے قائل نہیں، لیکن میں نے کہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تحقیق پڑھی ہے کہ ان دونوں روزوں کے اندر ماہ رمضان کے روزوں کی بھی، یعنی ان کی اگر قضا کسی خاتون کا حیض و نفاس کے روزے جو اس کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، مسافر یا مریض کے روزے چھوٹ گئے، تو ان دونوں کے اندر جو ہے اس کی بھی نیت کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن شوال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، شوال ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ شوال کے لیے پیارے نبی نے بتایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ شوال کے روزے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے 9 اور 10 کا، اس کے اندر جو ہے آپ ان روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے صاحب مثال کے طور پر اگر 9 اور 10 کا کوئی روزہ جمعرات کو آ گیا، جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، تو جمعرات کی نیت بھی آپ کرتے ہیں، پھر یہ جو عاشورہ کی نیت بھی کرتے، دونوں ثواب انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے آپ جو ہے رمضان کے روزے کی نیت، قضا کی نیت اور عاشورہ کی نیت دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر صاحب بھائی ایک کوئی صاحب امجد اقبال کیا کوئی صاحب تھے، ان کا بھی کچھ ایسے سوال تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ 9 اور 10 کو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بجائے جو ہے وہ اس روزے کی قضا جو ہے وہ جمعہ کے دن کرنا چاہتے، ان دنوں سے ہٹ کے۔ تو پھر علماء کی تحقیق یہ کہ یہ 2 تواریخ چونکہ مقرر کر دی گئیں، تو اس میں آپ 9 10 یا 10 11 ان میں سے کوئی جمعہ آتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن ان سے ہٹ کر اگر جمعہ کا دن 12 13 14 کو اگر آتا ہے، پھر آپ جو ہے عاشورہ کی نیت جو ہے جو 9 10 یا 10 11 کی، اس نیت کو آپ بعد میں یا پہلے جو ہے کر لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ثواب ہے وہ ثواب جو یعنی عاشورہ کے روزے کے بارے میں مقرر ہے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ویسے بھی جمعہ کے دن جو ہے نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اللہ یہ کہ وہ عرفے کا روزہ ہو، عاشورہ کا روزہ ہو یا پھر 9 تاریخ کا روزہ، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جمعرات جمعہ ہفتہ اس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ایک سپریٹ جو ہے جمعے کو الگ کر کے نفل روزہ رکھنا، اس کی ممانعت وارد ہے۔ یہاں پر آخری بات سے بھائی چونکہ اب ایک روزے کی بات آ گئی ہے، تو آج جو عاشورہ تاسوعہ 9 10 کے روزے کے بارے میں صحیح مسلم ابو قتادہ نامی صحابی سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جو محرم کے جو روزے ہیں ان روزوں کی فضیلت یہ ہے، پیارے نبی یہ بشارت سناتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر کسی بندے کے گناہ نہ ہو تو پھر انشاءاللہ ان کے ایسے لوگوں کے درجات بلند کیے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے اگر فرض روزوں میں کوتاہی ہو تو پھر کوتاہی دور کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی، ایسے لوگوں کے اوپر سے پریشانیاں دور کی جاتی، ایسے بہت سارے فائدے ہیں، اسی لیے یہ روزے رکھ کے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور ماہ محرم کے روزے کے حوالے سے ایک یہ بھی بات ہے کہ 4 اس کی شکلیں ہیں جن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ بس 9 تاریخ کا روزہ 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، ایک شکل یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یہ دوسری شکل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، اور چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ 3 دن کا روزہ رکھیں، 9 10 11۔ ان میں سے جو سب سے افضل ہوگا تو ظاہر ہے کہ 3 دن روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہوگا تو سب سے افضل کہلائے گا۔ جی صاحب بھائی 9 اور 10 اور 11 تینوں روزے اگر کوئی رکھتے ہیں تو پھر یہ زیادہ افضل ہوگا، اور اگر کوئی خاتون صاحب حیض و نفاس میں اس طرح کی کوئی حالت ہو تو پھر ہم ایسی خواتین کو مشورہ دیں گے کہ جو خواتین یا جو حضرات ہر سال روزہ رکھا کرتے تھے، اس سال اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے
تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چونکہ ہر دفعہ جو ہے ہر سال پابندی کرتے تھے، ان کی نیت تھی، تو روزے نہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہر سال روزہ رکھتا تھا، اس سال جو ہے مسافر یا مریض یا عذر ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، اس کو وہی ثواب لکھ دو جو صحت مندی اور جو ہے قیام کی حالت میں یہ ثواب کا کام کرتا تھا۔ پھر اگر کوئی مزید ثواب پانا چاہے صاحب ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو یعنی موقع نہیں ملا، کوئی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں، تو اس کی قضا تو نہیں کر سکتی، کسی غریب مسلمان کو جو ہے سحری افطار کا انتظام کروا دے، اس کا یہ افطار وغیرہ کروا دے، ایسے پیسے بھیج دے اپنے ملک میں کہ آپ کے گھر والے جو ہے ان جو عاشوراء کے 9-10 کا روزہ وہاں پہ اپنے ملک میں کسی غریب کو رکھوائیں، تو پھر جو ہے جو من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، اگر کوئی جو ہے کسی کے روزے کا افطار کرواتا ہے تو پھر جو ہے جو شخص جو روزہ رکھتا ہے جس کا افطار آپ نے کروایا اس کو تو مکمل ثواب ملے گا، لیکن اس کے روزے کے برابر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ اس طرح جو ہے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن صاحب یہاں پہ یعنی چونکہ محرم کے روزے کی فضیلت تو آئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا مخصوص دن نہیں کہ عرفے کی طرح اس میں ہم مخصوص عبادات یا پھر دعائیں ذکر و اذکار کریں، لیکن چونکہ افطار کے وقت روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی، اس معنی میں ہم جو اس دن بھی جو ہے اپنا وقت زیادہ ثواب کے کاموں میں گزار سکتے، یہ بھی اس طرح بھی بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ عبد الماجد صاحب کے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر انہوں نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض واپس لینے کی تاریخ آ گئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ صاحب بینک سے سود پر قرض لے کر ان کا قرضہ واپس کر رہے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے، تو ایسے میں یہ تو گناہگار نہیں ہوگے کہیں؟ جس طرح اس کے بارے میں ایسے موقع پر ہم یہ بات بتانا چاہیں گے، اس حدیث میں جو بتائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مالدار بندے کو، ایسا ایک مثال دی گئی حدیث میں بخاری اور مسلم میں کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جاتا ہے اور اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری نیکی بتا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں اپنے بیٹوں اور خادموں کو، نوکروں کو یہ کہتا تھا کہ تم لوگ جو قرض دیتے ہو کسی کو، ان میں سے جو ہے جو بالکل غریب ہے اس کا قرض معاف کر دو، اور جو قرض واپس دینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں، قرض ادا کرنے میں جو ہے تاخیر کرتا ہے، اسے مہلت دے دو۔ تو یا اللہ میں اس طرح کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ چونکہ میرا بندہ دنیا میں اپنے دیگر دوست یا جو دیگر جو انسان تھے ان کے ساتھ اس طرح بھلائی کرتا تھا، آج بھی میں اپنے اس بندے کو درگزر کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک پہلو ذہن میں رکھے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہر بندے سے کہ بھی آپ کسی کو قرض آپ دے دیں، پھر آپ کے پاس پیسے رہے نہ رہے، آپ کے بال بچوں کا پیسہ ہے، ماں باپ کا جان نفقے کا پیسہ، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پیسے کو معاف کر دیں۔ ہم یہ بات تو نہیں بتاتے۔ اس طرح اگر کہیں گے جو بھی قرض دیتا ہے وہ یہی کہے گا کہ بھی آپ مجھے معاف کر دو تاکہ جو ہے یہ آپ کے لیے ثواب بن جائے، تو ہم یہی کہیں گے کہ کوشش کریں کہ سامنے والا اس کی جو صورتحال اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ تو آپ کے لیے کوئی مجبوری اگر ہے تو آپ ضرور مطالبہ کر کے سختی کریں، آپ کا یہ حق ہے، لیکن اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے آپ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، مہلت دے سکتے ہیں تاکہ اس بندے کو آپ گناہ سے بچا سکے، تاکہ جو ہے وہ حرام کام نہ کرے، چوری کا پیسہ نہ لائے، اور پھر جو ہے سود کے اوپر مال دے گا تو یعنی قرض لے گا تو پھر اس کے اوپر تو گویا کہ ڈبل بوجھ ہو گیا، کیونکہ ڈبل بوجھ کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف کو تو قرض دے رہا ہے لیکن جو واپس کر رہا ہے پھر وہ بینک سے بھی پھر سود کے اوپر قرض لے کے پھر اس کو جو ہے بینک کا قرض بھی ادا کرنا ہوتا ہے، پھر سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو اس گناہ سے بچانے پر اللہ تعالیٰ موصوف کو ثواب سے نوازے گا، خیر و برکت سے، جتنی مدد موصوف جو ہے اس صاحب کی مقروض کی مدد کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا یا اس سے بڑھ کر جو ہے موصوف کی نیت کے مطابق اس سے بڑھ کر برکت دینے کی امید ہے انشاءاللہ۔ تو موصوف ایسا کوئی طریقہ اپنائیں جیسے حدیث میں ملتا سدیدو و قاربو، مطالبے کا حق آپ کا ہے، آپ کے پاس حق ہے، لیکن آپ اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو پھر یہی مدد آپ کے لیے جو ہے باعث برکت بن سکتی ہے۔ تو درمیانی راستہ نکالے اور اس کو آپ مجبور نہ کرے کہ پھر وہ جو ہے گناہ کا کام کرے، حرام کا کام کرے، مزید اپنے آپ کو مجبور کرے۔ تو آپ جو ہے درمیانی راستہ اپنا کر اپنا بھی مسئلہ حل کیجئے اور اس کی بھی مدد کیجئے تاکہ دونوں کے مسئلے حل ہو جائیں اور مزید جو ہے وہ صاحب گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور کوئی 5-7 منٹ سے مسلسل کالز آ رہی ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں ریسیو کریں گے کہ وقت کم ہے اور سوالات جو موجود ہیں انہی کی باری بھی ان میں سے بھی کچھ بچ جائیں گے۔ اب وہ عبداللہ صاحب کا مسئلہ لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 افراد ہیں، میاں بیوی، لڑکا لڑکی، اور چاروں ڈیوٹی پر ہیں یا جاب کرتے ہیں اور ایک ہی اکاؤنٹ انہوں نے بنایا ہے، مال کے یا جو کچھ بھی وراثت یا جو
جو کچھ جمع ہوا ہے اس کی تقسیم کس طرح عمل میں لائی جائے گی؟ اس کے بارے میں جیسے آپ نے سب سے پہلے ایک اہم نقطہ بتایا کہ مالی معاملات بالکل سپریٹ و الگ الگ ہوں، لیکن موصوف کی بات اسی طرح معلوم ہے صاحب بھائی کہ جو جہاں بھی کام کرتے ہوں تو ان کی طرف سے جو امپلائر ہوتا ہے جو ملازمت پہ رکھ لیتا ہے وہ اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ لا کر دیجیے، جو آپ کے نام سے ہو، سپریٹ آپ کا اکاؤنٹ ہو، ایسا نہیں کہ آپ یعنی نام کسی اور کا ہو آپ لا کے ان کو دے دیں۔ امپلائر نہیں مانتا کہ اس میں تو آپ کا نام نہیں ہے، تو یہ جو تنخواہ آپ کی جائے گی، سیلری کسی اور کے نام سے جائے گی تو سپریٹ بالکل اکاؤنٹس ہوں گے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ آپ اس سپریٹ اکاؤنٹس کے اندر جو بھی رقم ہے لا کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو پھر یہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھی، ہر ایک کا اکاؤنٹ الگ رہے، ہر ایک کا مال الگ رہے۔ اس کے بعد پھر ہر ایک جا کر کچھ سودے سامان لائیں گے تو الگ بات ہوتی ہے کہ یعنی آپس میں مل جل کر خرچ کرتے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مال کو ایک ساتھ نہ جوڑا جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر بیٹے کی شادی ہوگی اس کی الگ فیملی ہوگی، بیٹی کی شادی ہوگی اس کی الگ فیملی ہوگی، تو ہر ایک کا حساب کتاب الگ الگ رہنا یہ ضروری ہے۔ تو یہی طریقہ اسلامی تعلیم میں بھی ہمیں ملتا ہے اور قانون بھی یہی ہمیں بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد صاحب جو کچھ اب تک ہو چکا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اندازے سے جو ہے جیسے ہم بار بار ایک سدیدو و قاربو، ضروری نہیں کہ آپ من و ان ایک ایک پیسے ریال درہم کا خیال رکھیں، بلکہ جس حد تک ہو سکے اندازہ لگائیں کہ اگر کچھ پیسہ اس کا ادھر اس کا ادھر اگر ہو جائے تو پھر اس سے ثواب سمجھے، باقی جو ہوتا ہے آج سے ابھی سے حساب سب کا الگ الگ کریں اور الگ اکاؤنٹ رکھے، الگ الگ جو ہے پھر اس کے بعد سودے سامان جو لے کر آتے مل جل کر آپ لے کر آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا پیسہ رضامندی سے کھا لیتے ہیں، یعنی خوشی کے ساتھ آپ سودے سامان سب لاتے ہیں اور ایک کا پیسہ دوسرا کھاتا ہے، لیکن خوشی سے رضامندی سے ایک دوسرے کو کھلا لیتے ہیں تو پھر یہ ثواب کا کام، اس میں کوئی برائی یا اس میں کوئی ممانعت نہیں پائی جاتی ہے۔ جی صاحب بھائی اس میں آپ بھی کچھ باتیں بتائیں صاحب بھائی۔ میں تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اتنا تو پتا ہوگا نا بھائی کہ آپ نے کب سے جاب شروع کی، آپ کی اہلیہ نے کب جاب شروع کی، جنہوں نے کب سے پیسہ دینا شروع کیے، اسی طرح بیٹی نے، تو اس تقسیم کے لحاظ سے اس کا کچھ اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ اس میں زیادہ رقم کس کی ہے، اس کے حساب سے اس کا ریشو بنا لے اور فیصد بنا لے، اور اس کے بعد آپ چلیے اتنے حصے ہیں تو ٹوٹل کے اب چونکہ فلاں نے اتنے سال سے یہ اس میں رقم ڈال رہا ہے اس کو زیادہ حصہ ملے گا، دوسرا بیوی ہے یا جو بھی ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پاگل یہ فتویٰ دے دے کہ آپ اس کو وراثت کی تقسیم کی طرح تقسیم کریں تو یہ غلط فتویٰ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، آخر میں ہم محرم کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ محرم وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ رونما ہوا اور قیامت تک اسے یاد کیا جاتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور جب ہم اس دن کا روزہ رکھ رہے ہوں تو اس میں ہم اس بات کو اپنی دعا میں شامل رکھیں کہ یا اللہ اس فرعون کی صفات والے لوگ آج بھی ہیں اور ہمیں ان فرعونیوں سے جو آج کے فرعون ہیں ہمیں ان سے نجات عطا فرما، جس طرح تو نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس فرعون سے نجات دلائی تھی، ان فرعونوں کو بھی دور کر دے ہم سے اور ان فرعونوں سے ہمیں نجات دلا دے۔ اور ہم جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس جو کچھ مستند ہے بس میرا فرمایا ہوا، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو سکے، آواز بلند کر سکے اور ان کے جرم ان کے سامنے بیان کر سکے کہ آپ لوگ یہ مجرم ہیں اور آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کا ساتھ دینے والے نہ بنے بلکہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے بنے۔ محرم کا مہینہ 10 تاریخ یہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے۔ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا، باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔